بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. My name is Muhammad Usman Nasir Chugtai, lecturer Department of Computer Science and IT, National College of Business Administration and Economics, Lahore, Sub-Campus Bahawalpur. Today we discuss the topic design rational. Design rational is information that explain why a computer system is the way. تو ڈیزائن ریشنل میں ہم یہ دیکھتے ہیں یا ہم بتاتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم اس طریقے سے کیوں ہے، یہ کس وجہ سے ایسے ایکٹ کر رہا ہے اور کیا ریزن ہے اور یہ کہ ایسے کیوں کام کر رہا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس آف ڈیزائن ریشنل. اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ کمیونیکیٹ تھرو آؤٹ لائف سائیکل، کہ یہ جب ہم اس کے لائف سائیکل کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی کاسٹ کا معلوم ہونا چاہیے، اس کے میجر کمپوننٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اور جو ہم نے ریکوائرمنٹس ڈیسائیڈ کیے ہیں ان ریکوائرمنٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور جو ایک سیٹ کر دی ہے ڈیزائن اس پہ ہمیں رہنا چاہیے، اس سے ہٹ کر ہم نہ چلیں. ری یوز آف ڈیزائن نالج اکراس دا پروڈکٹ. جو اب ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم نے ڈیزائن ریشنل کیا ہے یا جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں ان کو ہم نے ری یوز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آ جاتا ہے انفورس ڈیزائن ڈسپلن. تو انفورس ڈیزائن ڈسپلن میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں بھی ہیں یا جس طریقے جو ایک وے ہم نے ایک میتھڈ ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے ڈیزائن، اس کے مطابق ہی کام ہو، اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ انسٹرکشنز چلیں جو ڈیزائن ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور پھر اس کے ڈسپلن کو انفورس کرنا کہ جو طے ہو چکا ہے یا جو ڈیسائیڈ کیا ہے ایسے ہی پروسیس ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کرنا ہو. پریزنٹس آرگیومنٹ فار ڈیزائن ٹریڈ آفس. ٹریڈ آفس کے اوپر ہم نے مین فوکس کرنا ہے، ڈیزائن ٹریڈ آفس کے اوپر. اب ایسا ہے کہ آپ نے آرگیومنٹ کیا، کوئی آرگیومنٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہے، ہم نے یہ انسسٹ کرنا ہے کہ جو ڈیزائن ہے اسے ڈیزائن آف پہ ہم نے اس کے مطابق ڈیزائن ٹریڈ آف پہ ہی رہنا ہے. اگر ہمیں کوئی ریوز کو ہے کوئی چیز ہے اسے ریوز کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ ہمیں وہاں آرگیومنٹ دینا ہوتا ہے اس اسپیسیفک ڈومین میں کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح نہیں ہوگا، یا یہ اسی اسپیسیفک ڈومین میں چلے گا. اور اس میں اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اچھا، آپ نے ایک اگزامپل ہے، عام طور پہ جو ہماری ہیٹ والی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے ہم آگ کا استعمال کرتے ہیں، انسٹنس گیزر آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو جو ہماری اس طرح کی ہیٹ والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کو جو ہم فکس کرتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے وہ ربڑ کی یا پلاسٹک کی نوب یوز نہیں کرتے، کیونکہ ہیٹ ہونے کے بعد وہ کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ پگھل جاتی ہے اور پھر سے ہمیں ایشو فیس ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم اسٹیل یا آئرن کی نوبز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ آسانی رہتی ہے. تو آپ نے جو ڈیزائن کیا ہے اس کو ری یوزیبل کے لیے یا جو پیرنٹس آرگیومنٹ ہے اس کے ٹریڈ آف کے لیے اپنے آرگیومنٹ دے رہے تھے. آرگنائز پوٹینشلی لارج ڈیزائن اسپیس. آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ لارج ڈیزائن اسپیس کو کریٹ کر لینا اپنے طور پر، تاکہ جو ساری چیزیں آپ اس کے اندر کور کر رہے ہیں اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کورنگ ایریے میں کر سکیں، اس میں کوئی اور ایشو نہ ہو. اس کے اندر جو آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں، آپ نے ایک سافٹ ویئر بنا لیا یا کوئی ایسی چیز بنائی آپ نے روزمرہ کی زندگی میں جو آپ نے ڈیزائن کریٹ کیا، آپ کے وہ ڈیزائن میں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ اس میں کوئی چیز
ایڈجسٹ کرنا چاہیں اور اسے اتنا جو ہے اس کورنگ سپیس کو اتنا بھی تنگ نہ بنائیں کہ آپ بعد میں اس میں ایڈجسٹ نہ کر سکیں. اگر کوئی چیز اس کے سیکوینس میں ڈالنے لگیں تو اس کے ڈیزائن میں وہ فٹ آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس کا کیپچرنگ کنسٹرکچرل انفارمیشن. آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ جو آپ جس پراسپیکٹو سے یہ چیزیں بن رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کس ڈومین کے لیے ہیں. آپ نے ان میں کس ڈومین کے لیے کر رہے ہیں، اس کے کلچر کیا ہے، کس لیے کام کر رہے ہیں، وہ کہاں پہ ہے، اس کے سافٹ ویئر ڈیولپر کیا کر رہے ہیں، اور اس کا سٹرکچر کیا ہے. یعنی اسی سٹرکچر اسی ڈومین میں آپ نے رہنا ہے، اور جو آپ نے ڈیسائیڈ کر لی ہے ان کی انفارمیشن، اسی انفارمیشن پہ اسی پاتھ پہ رہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی اور چیز بنا دیں گے تو اوبویسلی یہ ڈیزائن جو ہے وہ اچھا تو نہیں ہوگا. یعنی جو ڈیزائن آپ نے طے کیا، آپ نے دیکھا اور اس کو کور کیا، آپ کا اسی کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف ڈیزائن ریشنل. اس کے جو ٹائپس ہیں وہ دو ہیں، پروسیس اورینٹڈ اور اسٹرکچر اورینٹڈ. اب پروسیس اورینٹڈ کیا ہوتا ہے؟ پریزرو آرڈر آف ڈیلیبریشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ. آپ کا جو پروسیس ہے، جو آپ کا ڈی آر ہے، یہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ جو ہے وہ پروسیس اورینٹڈ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسٹرکچر اورینٹڈ ہے. اب پروسیس اورینٹڈ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ پریزرو کرتے ہیں، آپ جو بھی مطلب پروسیس کر رہے ہیں اس کو آپ آرڈر آف ڈیلیبریشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ میں پریزرو کرتے ہیں، اور اسی طرح ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. ایمپیسائز پوسٹ ہاک اسٹرکچرنگ آف کنسیڈرڈ ڈیزائن آلٹرنیٹ. اب ڈیزائن آلٹرنیٹو میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو اس کے اندر ہیپن ہو رہی ہے یا کچھ اس طرح سے ورک ہو رہا ہے تو اس کے ڈیزائن کو آپ آلٹرنیٹ کر کے بھی چلیں. اب اس میں دو ہی اگزامپل ہیں، آئی بی ایس ہے انالائسس. ٹھیک ہے. اب آئی بی انالائسس ہے اور دوسرا آپ کے پاس ڈیزائن اسپیس انالائسس. اب ڈیزائن اسپیس انالائسس اور آئی بی ایس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہے اور جو ہم پروسیس کر رہے ہیں. اب یہ دونوں جو سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں، جو ایگزامپلس ہم یوز کر رہے ہیں، یہ وہی ہے. ایک پروسیس اورینٹڈ ہے اور دوسری جو ہے وہ اسٹرکچر اورینٹڈ ہے. اب جو آئی ایس ہے، یہ ہے ایشو بیسڈ انفارمیشن سسٹم، بیسس فار مچ آف ڈیزائن ریشنل ریسرچ. اب یہ جتنا بھی ہے آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں چیزوں کو، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا سارا جو یہ ہے ڈیزائن ہے وہ کس پہ بیس کر رہا ہے؟ اس کا ڈیزائن بیس کر رہا ہے ریشنل سرچ کے اوپر. اب اس کے آگے اگر دیکھیں تو پروسیس اورینٹڈ ہے. جی بالکل پروسیس اورینٹڈ ہے. آپ نے ایشو کو ریزالو کیسے کرنا ہے، آپ نے ایشو کو لے کر کیسے چلنا ہے، یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب مین جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایشوز ہیں، پوزیشن ہے، آرگیومنٹس ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس کے ایشوز؟ ہرارچیکل اسٹرکچر ود ون روٹ ایشو. ایک ایشو کو آپ لے کر چلتے ہیں اور پھر سے کیا ہوتا ہے؟ برانچز نکلتے جاتے ہیں. پوزیشنز، پوٹینشیل ریزولوشن آف این ایشو. آپ نے ایک ایشو کو لینا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ نے ایک ایشو کو لے کے چلنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اور آپ نے کس طرح سے اس کے جو ہے وہ پوزیشن کو بتانا ہے. آپ نے پہلے اس کو لے کر چلنا ہے، ایشو کو، اس کو ریزالو کرنا ہے اور اس کی پوزیشن بتانی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آرگیومنٹ. موڈیفائی دا ریلیشن شپ بٹوین دا پوزیشن اینڈ ایشوز. اب آپ نے ایشو کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے اور آپ کا جو ایشو ہے وہ کس وے میں ریزالو ہوا ہے،
آپ نے اس سے جو بھی ریلیشن شپ نکالا ہے یا ریلیشن شپ ہے اس کو موڈیفائی کرنا ہے، آرگیومنٹ دینا ہے کہ بھائی یہ جو ایشو ہے یہ اس طریقے سے ریزالو ہوا ہے، اور اس سے جو ریلیشن شپ جو ہم نے پہلے سوچا تھا وہ ریلیشن شپ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ وے میں ریزالو ہوا ہے، اور اب اس کا جو نیا ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کا جیوگرافیکل وے ہے IBIS کا وہ کس طرح سے ہے۔ تو اس کے جو گرافیکل وے ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک ایشو ہے، ایشو کو انہوں نے جو ہے وہ پوزیشنز میں ڈسکرائب کر لیا، پوزیشنز بنا دی، سب پوزیشنز ایک ایشو ہے، اس ایشو کی پوزیشنز بنائی، اس کے آرگیومنٹ ہے، سپورٹ ہے، اچھا اس کے پھر سب ایشوز ہیں، اور سب ایشوز کو پھر کس طرح سے سالو کیا ہے، اس میں اگین سب ایشو کا پھر آگے پوزیشن آئے گی، پھر اس کے آبجیکٹیو آئیں گے یا سپورٹ آئے گی، اس کے پھر آرگیومنٹ آئیں گے، پھر آپ اس سے جو ہے وہ کریٹ کریں گے، جو بھی آپ ایک فائنل جو ہے وہ اس کے گرافیکل IBIS پہ آپ کریں گے۔ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ، اور آپ نے جو بھی ایشوز کو سب ایشوز کو ریزالو کرنا ہے وہ اسی وے میں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کا یہ جو ایک ویو ہے جو ہمارے سامنے اس وقت یہ سامنے بنا ہوا ہے، تو اس طریقے کو گرافیکل سٹرکچر بنا کہتے ہیں، مطلب یہ گرافیکل سٹرکچر بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیزائن اسپیس انالائسس، اسٹرکچر اورینٹڈ۔ اب اسٹرکچر اورینٹڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا QoC پر ہوتا ہے۔ اب QoC ہیرارکیکل اسٹرکچر ہے، اس میں کیا دیکھتے ہیں، کوسچنز اور سب کوسچنز ہے، ریپریزنٹ میجر ایشوز آف ا ڈیزائن۔ اب یہ ہمارے جو ایشو ہوتے ہیں، کوسچن جو ہیں وہ ایکچولی ہمارے جو میجر ایشو ہیں ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اوبویسلی جب ہمارے کوسچنز ہیں تو ان سے پھر ہمارے سب کوسچنز بھی بن سکتے ہیں، جو ہم نے ہمارے جو میجر ایشوز ہیں ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں، سالو کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیزائن ہے، ڈیزائن پرووائڈ آلٹرنیٹیو سلوشن ٹو دا کوسچن۔ ڈیزائن جو ہے اگر ہمارے جو کچھ ہے آپشن جو ہیں وہ ہمارے آلٹرنیٹ جو ہیں، اگر یہ نہ ہو تو آپشن نہ ہو تو وہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ملٹیپل سلوشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے۔ تو آپشنز ہونے کا مطلب جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے الٹرنیٹیو سلوشن، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ملٹیپل سلوشنز دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کرائٹیریا ہے دا مینس ٹو اسیس دا آپشنز ان آرڈر ٹو میک اے چوائس۔ اب کرائٹیریا میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کے آپشن پر گئے، ریزن کیا تھی، اور وہ ہمارے مینز جو ہیں وہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوئے ہیں۔ یعنی کرائٹیریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس آپشن آئے، ہم ان پر کس طرح سے گئے، پھر اس سارے پرابلم کی یا اس ساری چیز ڈیزائن میں ہمارے ریزن کیا تھی، ہم نے کیوں اس پہ کام کیا، اور کیا ایک جو ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں کیا کرنا ہے۔ اب اس میں جو لینگویج ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لینگویج میں ایک سیمینٹک یوز ہے۔ اب جو اس میں سیمینٹک یوز ہوئے ہیں وہ بڑے فارمل طریقے سے یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پر، QoC نوٹیشن۔ اب کچھ کوسچنز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوسچنز ہوں گے تو ان کے آپشنز آئیں گے، آپشنز کے پھر جو ہے وہ کرائٹیریا آ جاتا ہے۔ اب ڈیفرنٹ آپشنز ہیں، ان کے ڈیفرنٹ کرائٹیریا ہیں، اب ایک سے زیادہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے ان کے آپشنز میں دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے ان کو
ریزالو کر رہے ہیں. اب آپشن کے سب آپشنز بھی ہوں گے، کوشچنز کے سب کوشچنز ہوں گے، یا کانسیکوینٹ کوشچن جیسے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے. تو اس سے اس کے کانسیکوینٹ کوشچن بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایکچولی ہماری جو ہے وہ کیو ای او سی کی ایک نوٹیشن ہے. سمپل سا ایک ماڈل ہے، اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ، یا کوئی لاجک نہیں ہے جسے آپ انڈرسٹینڈ نہ کر رہے ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سائیکالوجیکل ڈیزائن ریشنل ہے. ٹو سپورٹ ٹاسک artifact cycle in which user tasks are affected by the system they use. اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہم نے سٹیپ لیے ہوتے ہیں اس کے ہم نے ٹاسک یا اس کے جو ٹاسک ہوتے ہیں یا اس کی کچھ کیز ہوتی ہیں، ہمیں اس سائیکل کے دوران کسی طریقے سے بھی نا اس میں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں یا کس طرح سے وہ ایفیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے جو یوز ہے وہ اس کے کس طرح سے ہو رہے ہیں، اور ڈیزائن ریشنل جو ہے وہ کس طرح سے ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے جو ایفیکٹ ہوا ہے سسٹم میں یوز کرتے ہوئے کس طرح سے ہے. اچھا، اس کا نیکسٹ ہے ایم ٹو میک ایکسپلیسٹ کانسیکوینس آف ڈیزائن فار یوزرز. اب ہم نے یوزر کے لیے جو کانسیکوینٹ ایکسپلیسٹ دیکھے وہ کس طرح سے ہیں، یوزر اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا ہم یہاں پہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یوزر کے لیے جو کانسیکوینٹ ایکسپلیسٹ بنا دیے ہیں وہ کلیئر ہے اس کے لیے، جو وہ یوٹیلائز کر سکیں. اگر وہ اس کے ڈیزائن کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے پرابلم ہوگی. مطلب یہ کہ ہمارا ایم ہونا چاہیے کہ ڈیزائن کلیئر ہو اپنے یوزر کے لیے، تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. یعنی جب وہ یوز کر رہا ہو تو جی یو آئی اس کے لیے ایزی ہو. جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے یا کسٹمر ہوتا ہے، جب ہم کسی سافٹ ویئر کے ٹرم میں بات کرتے ہیں تو ہم جب کوئی اپلیکیشن بنا کے دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو یوزر ہے یا جو ہمارا کلائنٹ ہے، کسٹمر ہے، وہ جو ریکوائرمنٹ اس نے دی تھی ڈیزائن کی وہ پوری ہے، اس نے اس کے مطابق سالو کرنا ہے، اسے کوئی ایشو نہ ہو کہ وہ کس طرح سے سالو کر رہا ہے. اسے جو گرافیکل یوزر انٹرفیس سامنے آ رہا ہے، جو اس کے بٹنز ہیں، چیزیں ہیں، وہ اسے بہتر انداز میں سرو کرے. اور ایکچولی جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے یا ہمارا کسٹمر ہوتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ بیک اینڈ پر کیا اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انہوں نے کتنا کوڈ کیا ہے، کتنا کام کیا. وہ کہتے ہیں جو میرے سامنے ہے وہ مجھے جو ہے وہ صحیح طرح سے ورک کرتا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہو گیا. ڈیزائنر آئیڈینٹیفائی ٹاسک سسٹم ول سپورٹ. اب جو ڈیزائنر کا کلیئر سیدھی سی بات ہے کہ جو ڈیزائن ہے، اب ڈیزائن کو کون بناتا ہے، ٹاسک سسٹم ول سپورٹ. اب جو ڈیزائن ہے اس کو ڈیزائنر ہی بناتا ہے نا، اور وہی اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے اور بتاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم پتہ لگتا ہے ڈیزائن بنا ہے، جو بھی ایک بہتر ڈیزائن ہوتا ہے. سینیریوز آر سجیسٹڈ ٹو ٹیسٹ ٹاسک. اگر ہم کسی بھی ٹاسک کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سجیسٹڈ ٹو ٹیسٹ اور ٹاسک، اگر ہم کسی بھی جو ہے وہ ٹاسک کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس پر کون سا سینیریو لگائیں گے؟ ہم اس پر ٹیسٹ کے سینیریو لگائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا وہی رزلٹ جنریٹ ہو رہے ہیں، کیا وہی رزلٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اگر نہیں آ رہے تو کیوں نہیں آ رہے، اور اگر آ رہے ہیں تو پھر بالکل ویل اینڈ گڈ، بہترین ہو گیا. تو ہم نے جو سینیریو ہے تو جو ہم نے سجیسٹ کیا اس کے ٹیسٹ ٹاسک کے اوپر، اس کو ہم ٹیسٹ کے سینیریو سے چیک کرتے ہیں. یوزر آبزرو آن دا سسٹم. اب جو ہمارا یوزر سسٹم کو یوز کر رہا ہے، ہم نے اس کو آبزرو کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو یوز کر رہا ہے. اس کے بعد یہ سب سے اہم ہے کہ جو سینیریو اور سیکوینس ہم نے اسے دیا ہے، کیا وہ اسی سیکوینس اور سینیریو کے ساتھ کنسیکوینٹ کر رہا ہے. اس کو جو ہم نے ایکسپلیسٹ چوائس دی تھی
اس ایکسپلیسٹ چوائس اسے وہ مل رہی ہے، یعنی جو وہ بٹن پریس کر رہا ہے یا وہ جس پہ کام کر رہا ہے وہ فنکشن ویسے ہی ہو رہا ہے جو فنکشنالٹی ہم نے اسے پرووائڈ کی ہے، جو ڈیزائنر نے اور کوڈر نے، یا جو جس طرح سے ہم نے وہ ایک فنکشن اسے دیا ہے کہ آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے تو اس بٹن پہ یہ کام ہوگا۔ ایز مچ ایز پاسبل ہم نے یہی دیکھنا ہے جو ہمارا یوزر ہے اس کو وہی فیسلٹیز اور وہی فنکشنالٹی مل رہی ہو۔ سائیکالوجیکل کلیمز آف سسٹم میڈ ایکسپلیسٹ میں یہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے اس کو سائیکالوجیکل کلیم کرنا ہے کہ جو کلرز جو ہم نے چوائس کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، یا جو ہمارے یوزر نے ہمیں کہا تھا یا ہمارے کسٹمر کے لیے بہتر تھا۔ جیسے ہم اکثر آپ نے بلکہ اکثر کیا سبھی دیکھتے ہیں کہ فیس بک اگر آپ یوز کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ گھنٹوں یوز کرتے ہیں، آپ کو اس سے اتنی مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں لفظ کہ تھکن نہیں ہوتی، یا آپ اس کی طرف اس سے زیادہ بور نہیں ہوتے، آپ کے آنکھوں میں پین نہیں ہوتا۔ آپ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی کلر چوائس ایسے ہے کہ آپ اسے ملٹیپل ٹائمز تک یا آپ میکسیمم ٹائم تک اسے یوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں فنکشنالٹی اس کی وہ صحیح کام کر رہی ہے، اور جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس طرح سے بتایا گیا تھا وہ اسی طرح سے ہی کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیگیٹو اسپیکٹ آف ڈیزائن کین بی یوز ٹو امپروو نیکسٹ آئٹریشن آف ڈیزائن۔ اب نیگیٹو جو ایکسیپٹ ہے آپ کا وہ بڑا اہم ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو یوزر ہے اس کو ہم نے آبزرو کرنا ہے، اور جو اس کے نیگیٹو اسپیکٹ جو ہمیں ملتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھنا ہے یوزر کو آبزرو کرتے ہوئے وہ کس سینیریو پر چل رہا ہے۔ اچھا، جو کانسیکوینٹ اسے دیے ہوئے تھے وہ اسی کانسیکوینس پر چل رہا ہے، اور جو ہم چاہ رہے تھے یا یوزر سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں فیڈ بیک دے گا جو اس سے یوز کرتے ہوئے ایزی رہے گا، وہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے ری موڈیفائڈ ڈیزائن کو دیکھنا ہے۔ اب ری موڈیفائڈ ڈیزائن آئے گا تو اس میں بہتر امپرومنٹ آئے گی۔ اب نیگیٹو اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یوزرز کے ہم نے اس کا جو ری موڈیفائڈ ڈیزائن بنایا وہ اس کے مینٹیننس کی فیلڈ میں آ جاتا ہے۔ اس مینٹیننس کی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یوزر سیٹسفائی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سائیکالوجیکل ڈیزائن ریلیشن میں ہم نے جو ہمارا مین گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یوزر کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ لائف سائیکل، یہ پڑھا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز پڑھی ہیں، اس کے انٹریکٹیو سسٹم کو ڈیزائن کو دیکھا ہے، پھر یوزیبلٹی انجینئرنگ دیکھی ہے، پھر آئٹریٹو ڈیزائن اینڈ پروٹوٹائپ ڈیزائن روٹیشنل کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا بک کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بک میں ڈیزائن روٹیشنل ہے، یہ سیم ابھی جو ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ جب ہم کوئی سسٹم بناتے ہیں تو وہ اس کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے کام کر رہا ہے، سیم ایز اٹ از ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی، ایکسپلسٹ فارم، ایکومولیٹڈ نالج ان دا ایریا آف ایس سی آئی ڈیزائن روٹیشن، یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، کچھ ڈیٹیل میں کی ہیں۔ پروسیس اورینٹڈ ڈیزائن کو بھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس ماڈل کو دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک ایشو ہوتا ہے، پھر اس ایشو کے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ایشو میں کیا دیکھا ہے، اس کے پوزیشنز ہیں، وہ رسپانس کیسے کر رہا ہے، سپورٹس ہے، آرگیومنٹ ہے، پھر اس ایشو کے سب ایشوز ہیں یا ان سب ایشوز میں پھر آگے نیکسٹ ان کی پوزیشنز ہیں، پھر ان کے آبجیکٹس ہیں یا ان کی سپورٹس ہیں، پھر ان کے آرگیومنٹ ہے، پھر ان کا کرائٹیریا ہے۔ یہ سارے ہم گرافیکل IBIS میں ہم نے دیکھی ہیں ڈیزائن ریشنل میں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ڈیزائن اسپیس انالائز کو دیکھا۔ اب اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی کوشچنز ہوتے ہیں تو کوشچنز کے آپشنز ہوتے ہیں، آپشن سے ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز یا سب آپشنز ہوتے ہیں۔
کانسٹینٹ آپشنز ہوتے ہیں، پھر ایک جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کس طرح سے ہم اس کو سولو کر رہے ہیں. یہ ہم نے کیوں سے، اور یہ ہماری ساری جو ہے یہ اوور آل کیا کہلاتی ہے، یہ ہماری اور جو ہے وہ کیو ای سی نوٹیشن کہلاتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا اس میں. اس کے بعد ہم نے سائیکالوجیکل ڈیزائن ریشنل کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے آپ اسے کلیم کرتے ہیں. اس میں ہم مختلف اسپیکٹ سے یوزر کو آبزرو کرتے ہیں، پھر نیگیٹو اسپیکٹ دیکھتے ہیں یوزر نے کیا 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 نہیں کیا، اور پھر اس میں ہم جو سب سے مین ہمارا یہ سارا پروسیس کا جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا یوزر سیٹسفائی کیسے ہوا. مطلب جو ہمارا مین گول ہے وہ یہی ہے کہ وہ یوزر کو ہم سیٹسفائی کرنا ہے ہم نے. اور اس کے بعد ہم نے چیپٹر کی سمری دیکھی. اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھا، مین ٹاپک ہم نے دیکھ لیے، اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کورس آؤٹ لائن چیزیں نیکسٹ چیپٹر دیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے کلاس، اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ڈسکس کریں گے.